اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، جو حاضرین ہیں، جو دور دراز ہمیں اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماشاءاللہ کچھ دوست وقت پر کلاس میں حاضری کے لیے کچھ دیر پہلے آ گئے، گفتگو ہوئی تو ہمیں بہت خوشی ہوئی اس بات کی کہ انہوں نے کچھ کلپ دکھائے، کچھ ویڈیو دکھائیں حکما کی۔ ہمیں خوشی یہ ہوئی کہ وہ لوگ اب ہمارے طریقے پر چلنے لگے ہیں، ہمارے والی بات کرنے لگے ہیں، تو یہ علیحدہ بات ہے، وہ اس کو اپنا کہہ کر چل رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے طبیب جو ہیں اس بات کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ بات تو خوشی کی ہے کہ یہ درست طریقے پر آ گئے، اور یہ میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ وہی لوگ چند مہینے کچھ اور بات کرتے تھے، ویڈیو ان کی پہلی بھی موجود ہیں اور آج کی بھی ان کی موجود ہیں، پہلے ایک پر دو پر تین دینے والے تھے، آج وہی اپنی ویڈیو میں کہتے ہیں اس علاج کو یہ ہمارا دریافت کیا ہوا، ہمارا سمجھا ہوا ہے، ہم اس کو سمجھ گئے ہیں۔ تو اچھی بات ہے نا جو سمجھ جائے۔ مجھے یہ اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ لوگ سمجھ تو گئے ہیں، سمجھ تو رہے ہیں، اللہ خیر کرے۔ میرے دوستو، ہمارے اطباء کرام کو جو سیکھ رہے ہیں، ہم میرے جیسے سیکھنے والوں کے لیے امراض کے علاج میں کچھ دقتیں آ جاتی ہیں، پریشانی آ جاتی ہے۔ جو بڑے ہیں، جاننے والے ہیں، استاد اکرام ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ جیسے کہتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کی مار ہوتی ہے، تو ہم چھوٹوں کو وہاں کچھ پریشانی ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ آج کچھ اس پر گفتگو کی جائے، جیسے ہم نے پچھلے ہفتے فالج کے بارے میں بات چیت کی۔ اس دفعہ بھی کوئی ایسی چیز آگے رکھ لیتے ہیں، بڑی علامت، بڑی چیز جس میں مسئلے مسائل بن رہے ہیں، وہ تو نظر آ رہا ہے کہ جوڑوں کے جو درد ہے ان میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، مسئلہ بن جاتا ہے، علاج معالجے کی وہ نہیں جاتے۔ کچھ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہفتے کی دوائی میں یہ رزلٹ آنے چاہیے، تو اب بھول میں کہ مرض کئی مہینوں سے، سالوں سے ہو، وہ ہفتے 10 دن میں رزلٹ لینا چاہے۔ رزلٹ سے مراد وہ واضح کوئی اب تو اس کے گھٹنے اتنے درد کر رہے ہیں کہ وہ اٹھ بھی نہیں سکتا، تو وہ کہے دوڑنے لگے ہفتے میں۔ نہیں، ہم نے علاج معالجہ کرنا ہے، ہم جادوگر نہیں کہ جادو کر دیں، پھونک ماریں، چھو منتر ہو جائے اور وہ بھاگنے لگے۔ تو وہ میرا اللہ چاہے تو ایک پوڑی سے ہی سارا کچھ کر دے، مگر معالج ہونے کی حیثیت سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے مرض کس درجے تک پہنچ چکا ہے،
یہ کتنا وقت دے گا علاج معالجے میں بھی وقت کتنا لگے گا. ہم کئی مریضوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کا جو ہے 1.5 مہینہ لگے گا علاج معالجے میں، 2 مہینے لگیں گے، 4 مہینے لگیں گے، حتیٰ کہ 1.5 سال کا بھی بول دیتے ہیں. اتنا وقت لگے گا. ریلیف بہت جلدی ملنا شروع ہو جائے گا، سمجھ جائے گا. اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں اتنا زیادہ وقت لگنے کی، اتنا ٹائم لگ کر وہ ٹھیک ہو. وہ بھی انشاءاللہ کبھی بات ہو جائے گی. آج میں نے یہ جوڑوں کا جو درد ہے، جسم کے جوڑوں کے درد کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. امید ہے میرے دوستوں کے لیے آسانی پیدا ہوگی. وہ بے دھڑک نبض سے قرورے سے تشخیص کر کے اس کا علاج کر سکیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو درد کی تکلیفیں ہیں، آپ تشخیص کر کے صحیح تشخیص ہوگی تو وہ کون سی درد ہے اس کو سمجھے بغیر اس تشخیص کے مطابق جس کو الحمدللہ ہم فطرت سمجھتے ہیں، جو ضد ہے اس کی، وہ دوائی دے دے. ضد فطرت ہے. کچھ میرے دوست ضد کو کہتے ہیں یہ علاج بالضد ہے، علاج بالفطرت نہیں. او بھائی فطرت کیا ہے؟ فطرت کائنات میں جو عمل ہو رہے ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں؟ وہ فطرت ہے. اللہ پاک نے جوڑوں کا ذکر کیا، وہ زدان کا ذکر کیا ہے. اب بھی وقت لگے گا کچھ سمجھنے میں. جو سمجھنے کی نیت رکھتے ہیں کہ میں نے سمجھنا ہے، انشاءاللہ وہ سمجھ جائیں گے. تو ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ علاج جو آپ کر رہے ہیں یہ علاج بالفطرت نہیں ہے، آپ کچھ اور کر رہے ہیں. تو میرے دوستو وہ فطرت کو سمجھ نہیں پائے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ فطرت کو موسموں پر لے آئے. میں جوڑوں کی درد پر آؤں گا، تھوڑا سا یہ بات کھولنی چاہتا ہوں. فطرت کیا ہے؟ ہماری قانون مفرزہ والوں کی یہی ایک مسئلہ ہے. اس کو علاج فطرت تو کہتے ہیں. فطرت کو ہم سمجھ نہیں سکتے. فطرت ہے کیا؟ ہم فطرت سمجھتے ہیں موسموں کو. فطرت تو کائنات پر محیط ہوتی ہے. یہ ہمارے اس علاقے کے موسم یہ ہر جگہ پر ہیں، بڑی اچھی طرح آپ لوگ سمجھ جائیں گے. تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ فطرت، یہ موسم فطرت نہیں ہے. پوری جتنے ورلڈ میں علاقے ہیں، ملک ہیں، کیا ہمارے یہاں والے جو موسم ہیں یہ 2-3 ملکوں میں ہیں، اس خطے میں ہیں، وہ دوسرے خطوں میں بھی وہ ایسا ہی ہے؟ تو پھر یہ فطرت نہ ہوئی. فطرت وہ چیز ہے جو دنیا کے اس کونے میں بھی پائی جائے، اس کونے میں بھی پائی جائے. وہ فطرت ہوتی ہے. اس کونے میں کچھ ہو، وہاں کچھ ہو، وہ کچھ اور ہے، فطرت نہیں. فطرت وہی ہے جو لا تبدیلا. اور لا تبدیلا کیا ہے؟ وہ 6 کیفیات ہیں، وہ کہیں بدلتی نہیں. کمی بیشی کا معاملات چلتے رہتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کوئی بھی درد ہو، آپ نے تشخیص صحیح کر لی، صحیح نبض دیکھ لی، وہ نبض سے تشخیص ہوئی، وہ قرورے سے تشخیص ہوئی،
آپ نے کوئی طلسم جگایا، تشخیص کر لی، تشخیص ہونی چاہیے۔ تشخیص صحیح ہو جائے گی۔ یہ جو ہم فطرتی طریقہ علاج بتاتے ہیں، جس کو میرے دوستوں نے علاج بالضد کہا ہے، اس کے مطابق علاج کر دیں۔ آپ نہ سمجھیں کہ یہ وجہ المفاصل ہے، یہ نقرس ہے، یہ تحجر المفاصل ہے، انشاءاللہ علاج ہو جائے گا۔ ایسے گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے، میں تو یہ کہتا ہوں، حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے ہماری جھولیاں بھر دی ہیں۔ بس سمجھنے کی بات ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی اور سے جا کر مانگیں۔ کیا مطلب کہ اور کی دوائیوں سے اس کا علاج کریں؟ جیسے ہمارے دوست بڑے فخر سے کہتے ہیں، میں ڈاکٹر بھی ہوں، میں حکیم بھی ہوں۔ دو علم ہو گیا نا، بڑا ہو گیا نا۔ ارے تو حکیم ہی ہوتا، تجھے وہ ضرورت کیا تھی ہومیو کرنے کی؟ کس لیے در بدر بھٹک رہے ہو؟ علم ایک ہی ہو کافی ہے، وہ علم ہو، حقیقت کا علم کہیں بھی ہوگا، وہ حقیقت ہوگی، وہ فطرت ہوگی۔ اور ان جگہوں پہ منہ مارتے ہو، بایوکیمک میں کی پناہ میں جاتے ہو، کبھی ہیلوپیتھی، کبھی فلاں، کبھی فلاں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ہمیں یہ جو دردوں کی وہ تین ہی علامتیں ہیں، چوتھی کوئی نہیں ہے۔ یا تو وہ وجع المفاصل ہے، یا وہ تحجر المفاصل ہے، یا وہ نقرس کی دردیں ہیں۔ ان سے باہر دردیں نہیں ہیں۔ میرے دوستو، یہ میرے دائیں بائیں ساتھی سو رہے ہیں، اس لیے مجھے وہ ادھر ادھر جھانکنا پڑ گیا ہے۔ کسی بھی، میں نے پیچھے ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں، کوئی علامت آپ کے سامنے لا کے رکھ دے، یہ ایڈز ہے، یہ فلاں ہے، یہ کرونا ہے، یہ سینہ ہے، یہ پرونا ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ نبض دیکھیں، اس کے مطابق کریں۔ الحمدللہ ہم نے کیا، اور اسی پر کیا۔ اب پوچھتے ہیں جی کرونا کی نبض کون سی ہوئی؟ بھائی چھوڑ اس کو، کون سی ہے؟ تیرے مریض میں کرونا نے کیا نبض پیدا کی ہے، تو وہ دیکھ۔ وہ کیا، اس سے پہلے ایک بہت وہ بیچارے مچھر نے ڈینگی پھیلایا ہوا تھا، اس دفعہ کرونا آ گیا، ڈینگی کدھر گیا؟ یہ ایک دوسرے کی کیا ضد ہے؟ بس اب اس کو اٹھانا تھا، اس کو، اس کی بات بھی نہیں کر رہے۔ ڈینگی ڈینگی ڈینگی، ہزاروں مریضوں کا علاج ہوا ہے، ایک دو چار کا نہیں۔ تحریک دیکھ کر دوائی دی۔ وہ کیا کیا ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب، پلیٹلس، وہ کہا تھا نا کہ وہ تیریاں پلیٹاں پوریاں نہیں، وہ ہزاروں پلیٹاں خریدنے ٹوٹ گیا، پلیٹلس ڈاؤن ہو گیا جی، وہ کم ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ایک ہی دوائی سے وہ ساری چیزیں پوری ہوئی، جو جو اس میں کمی بتائی گئی۔ یہ نہیں اس کے لیے اور دوائی دی، اس کے لیے اور تھی، اس کے لیے اور تھی۔ ارے اس اللہ کا شکر ادا کرو، قانون محفوظہ والو، حضرت صابر ملتانی رحمہ اللہ علیہ کے ذریعے آپ کے پاس اتنا بڑا
قانون مل گیا ہے، مگر اس کو قانون بنائیں گے تو بنے گا، نظریے پر رہیں گے تو ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے۔ اب وہ قانون، اس میں دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دردوں کا، اس کے 3 نام جو دیے ہوئے ہیں، وجع المفاصل، تحجر المفاصل اور نقرس۔ لقمہ نہ دیں بھائی، میرا ایک انداز ہے بات کرنے کا، وہ ٹوٹے گا، تسلسل ٹوٹے گا، غلط ہوگا۔ وجع المفاصل کی تحریک، ماشاءاللہ ہمارے قانون محرزہ کے ہزاروں طبیبوں سے پوچھو، شاید کو 10 کو علم ہو تحریک اصل اس کی کیا کہیں گی، یہ اصلاتی ہے۔ ہاں بھائی، نقرس کس تحریک میں ہے؟ گدی میں ہے۔ یار گدی تو 2 تحریکیں ہیں، دونوں میں ہی ہے، دونوں میں بتا دو۔ ایک میں اصل میں وہ کچھ جانتے نہیں، وہ سمجھتے نہیں، انہوں نے پڑھا نہیں۔ ہم بن پڑھے ہی قانون مفرزہ کے ماسٹر ہیں۔ یہ ایسا ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ایسے ہی ہے۔ چوہے نو لب گئی سنڈ دی گڈی، تو بن بیٹھا فنساری۔ ایک سے بات نہیں، بہت سے ساروں سے بات ہوئی۔ یار وجع المفاصل کی کیا تھے؟ یہ اصلاتی ہے، اور اصلاتی صحابی ہے۔ ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا، وہ صاحب ہر 6 ماہ کے بعد جلسہ کراتے ہیں، بڑے بڑے اسکالروں کو بلایا جاتا ہے، طب کی، جو بولنا جانتے ہیں، بولتے ہیں۔ ایک صاحب کو یہ جوڑوں کے دردوں کے بارے میں دیا ہوا تھا کہ آپ نے یہ اس کے نسخے جات بتانے ہیں، اور نسخے جات بتا کے تو طبیبوں کو اکٹھا کرتے ہیں، چارہ ڈالتے ہیں نا۔ تو انہوں نے بتایا کہ وجع المفاصل وڈیا جوڑا دی تکلیف ہے، تحجر جو نقرس ہے وہ چھوٹے جوڑوں کی تکلیف ہے۔ تو لکھو بھائی، ہم آپ کو نسخے بتاتے ہیں۔ سب نکال کے بیٹھے ہوئے تھے وہاں۔ بدقسمتی میں بھی اس اجلاس میں گیا ہوا تھا، ایک کونے میں لگ کے بیٹھا تھا۔ میں نے نسخے بولنا شروع کرنے لگے تو میں نے، میرے ساتھ ایک دوست تھے، وہ بڑی مشہور ہستی ہیں جو میرے دوست تھے، ان سے کہا جناب ماسٹر صاحب، ان صاحب سے یہ تو پوچھ لیں وجع المفاصل کی تحریک کیا؟ اس کے تو بعد کی بات ہے، پہلے تو تشخیص ہے نا۔ اب تقریر میں تشخیص وہ کیا بتائیں گے؟ ہم نے پوچھا کہ کس تحریک کا یہ مرض ہے وجع المفاصل، یہ پوچھیں۔ انہوں نے کھڑے ہو کر سوال کر دیا، حضرت نسخے پھر لکھتے ہیں ہم، بات ادھوری ہے، ہمیں اس کی تحریک بتا دی جائے، وجع المفاصل کی تحریک بتا دی جائے۔ انہوں نے کہا جی عضلاتی اعصابی۔ تو میرے دوست بیٹھنے لگے، میں بیٹھو نہیں، ان سے یہ پوچھو اگر عضلاتی اعصابی تحریک وجع المفاصل کی ہے تو پھر تحجر المفاصل کی کون سی تحریک ہے؟ اگر وجع المفاصل کی
تحریک عضلاتی سابی ہے تو تحجر المفاصل سی کون سی تحریک ہے؟ بات نہ بن پڑی صاحب سے، فرمایا ایک ہی چیز ہے دونوں. ٹھیک ہے، بڑے لوگ تھے، ہم کہاں بول سکتے تھے، ہمیں سمجھ آ گئی. تو پھر وہ مجمع سے کچھ لوگ بولنے لگا، انہوں نے کہا جناب یہ جو اس کی تحریک ہے نقرس کی، وہ کیا ہے؟ تو کہ سب جانتے ہیں گدی تحریک ہے. وہ بھی بیچارہ سوال کرنے والا میرے جیسا تھا، اگلی کا بات کا علم نہیں تھا. انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، بیٹھ کے. یہ ہے ہمارے علم کی حالت جو دوسروں کو ہم سکھا رہے ہیں. حضرت صابر ملتانی رحمہ اللہ علیہ نے وجہ المفاصل کی تحریک لکھی. اس علاج معالجے کی یہ بات کر رہا ہوں، اس سے آپ کو سونا نہیں ہے، آپ نے خاص کر نہیں سنا، اٹھ کے بیٹھو. اس سے آپ کو ہمارا طریقہ علاج کا پتہ چل جائے گا یہ کس کا ہے. وجہ المفاصل کی تحریک حضرت صابر ملتانی رحمہ اللہ علیہ نے اصابی گدی لکھی ہے. جس نے نہیں پڑھا ہوا، جس کو نہیں علم، پھر میرے سے رابطہ کر لے، میرا نمبر ہوتا ہے، میں اس کو بتاؤں گا. اتنی آسانی سے نہیں میں بھی بتانے لگا کہ اس کے دیکھ لوں. تم لوگ گھر بیٹھے مخالفت بھی کرتے رہو اور فلاں جگہ پر لکھا. وجہ المفاصل کی تحریک اصابی گدی ہے، حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے. یہ بات میں اپنی نہیں کر رہا، حضرت صابر کی کر رہا. پڑھ لیں، ڈھونڈیں کتابوں کو، پھر آپ کو مل جائے گی تحریکیں. آسانی سے ملا ہوا کوئی بھی چیز ہو، اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی. آپ گھر بیٹھے ہی آسانی سے کروڑے بھیج کر تشکیل کرا لی، پھر اس کو دیکھتے نہیں ہے مجھے اتنی دیر ہو گئی ہے کرتے یہ کون سے کروڑے، کون سی تحریک ہے. خود ماسٹر کیوں نہیں ہو گیا؟ آسانی سے ملی ہوئی چیز کی کوئی قدر نہیں ہوتی. ڈھونڈو، تلاش کرو، نہ ملے تو پھر مجھے بندہ حاضر ہے. جب یہ اصابی گدی تحریک ہے جو حضرت نے بتائی ہے، یقیناً یہی ہے، تو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے وجہ المفاصل کا ایک نسخہ بھی دیا. اس نسخے کو بھی ایک تحریک دی ہے. وہ کیا ہے؟ اجزام ہے، بیان کر دیتا ہوں. حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے حنظل، مصبر، سونڈ، نشادر، یہ چار چیزوں کا نسخہ تحریک حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے عضلاتی گدی اس کی گئی، اور حقیقتاً بنتی بھی یہی ہے. نسخے کا جو مزاج ہے، ہر کس و ناقص کا نہیں ہے کہ وہ اس کو مزاج کو نکال لے. وہ جاننے والے جانتے ہیں کہ مزاج کیسے نکالا جاتا. سن کی مقدار زیادہ سب سے،
نشادر کی بھی ہے. آپ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے کتابوں میں نسخہ پڑھ سکتے ہیں، اس کی مقدار کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے مزاج کو سمجھنا ہر ایک کا کہ یہ کیسے یہ افراطی گدی ہو گیا. انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ افراطی گدی کیا ہے. علامت کی تحریک کیا ہے؟ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو اصابی گدی کہہ رہے ہیں 6 نمبر. اس کا علاج کیا دے رہے ہیں؟ اب یہاں سے سمجھ جائیں کہ رانا سرور اپنے پاس سے باتیں نہیں کرتا. تو نہیں بول دی تیرے وچ تیرا یار بولتا. مجھے صابر ملتانی میں کون ہوتا ہوں؟ صابر ملتانی کو سمجھو. ذرا تھوڑا سا یہ رنگ بازی بھی ہو یہ نا، دوست مجھ سے غصے سے کئی مہینے غصے سے باتیں ہوتی رہی ذرا ہنسی بھی. اس بات کو سوچیں کہ اس کا نسخہ جو مجربات صابر میں بھی موجود ہے، نہیں تو یاسین صاحب کی مجربات قانون مفرزہ جو لکھی ہوئی ہے اس میں بھی موجود ہے، اور عضلاتی گدی کے سبجیکٹ میں ہے جہاں عضلاتی گدی کے ادویات اور لکھی ہے وہیں یہ بھی لکھی ہوئی ہے. عضلاتی گدی ہی اس کا مزاج لکھا ہوا ہے. تو یہ کس پر دینی ہے؟ وجعل مفاصل، اس کو لکھا کیا؟ حب وجعل مفاصل، اس کو نام کیا دیا؟ تو وہاں کیا مرض کا نام ہے؟ وجعل مفاصل. یہ اس کی دوائی ہے، دوائی دی. وہ اگر 6 نمبر ہے، اصابی گدی ہے، حضرت صابر نے یہاں یہ علاج کیوں دے دیا؟ کوئی یہ ایمرجنسی علاج تو نہیں، یہ نہیں وہ طریقہ تو ایمرجنسی پر ہے، یا زندگی موت کا سلسلہ ہے، سالوں یہ مرضیں چلتی ہیں. یار خدا کے لیے یہاں بھی سمجھو میرے پیاروں، وہ کیا ہے؟ کیا ہے ایسے کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کیا طریقے علاج پر، کس طریقے پر علاج کرتے ہیں؟ آپ کو یہاں سمجھ جانا چاہیے، نہیں تو آگے چلتی ہیں. تحجر المفاصل. چلو یہاں چھوڑ دیتے ہیں، وہ ذرا دوسری بات کو ملا کر ہے سمجھنا آسان ہوگا. نقرس کی کون سی تحریک بتاتے ہیں؟ میں نے تو آج تک بڑوں سے یہ سنا ہے یہ گدی تحریک کا مرض ہے. کیوں کہتے ہیں یہ؟ پتہ نہیں، حقیقت کچھ ہے، یہ کچھ کہہ رہے ہیں. اب وہ یہاں موجود نہیں، میں ان سے جواب پوچھ لوں کہ کیا ہے. صابر صاحب نے اس کو عضلاتی گدی مرض کہا ہے، نقرس. اگر نہ پتہ چلے کتابیں فرولو، ورق گردانی کرو، صابر ملتانی کو پھر نئے سرے سے پڑھو. پھر پتہ چلے کہ اس کی تحریک، نقرس کی تحریک کون سی ہے. نئے سرے سے پڑھو گے آپ کو مل جائے گی. یہ ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ کا بات کریں گے، بات پڑھیں گے تو آپ کو بہت کچھ ملے گا.
حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس کو عضلاتی گدی لکھا ہے. تو میرے پیاروں، تریاق نقرس اس کی دوائی دی ہے، وہ کون سی تحریک؟ کیا معلوم ہے آپ کو؟ سبحان اللہ. وہ کس تحریک کی دوائی ہے؟ حبے نہ تریاق نقرس، جس میں سکمونیاں ہے، ہر جلاپا ہے، سرنجا شیریں ہیں، مزاج. حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے صابی گدی اس کا لکھا ہے. یہ کیسے کیا ہے؟ وہ ان کے کیسے اس کا مزاج صابی گدی کا نہ سمجھ آئے تو بندہ حاضر ہے. یار میرے جو دوست شاگرد یہ کہتے ہیں نہ سمجھ آئے تو آ جاؤ میدان میں. پرابلم تمہیں کیا ہے؟ آؤ نا. وہ کہتے ہیں ان کے آ جاؤ، ہم نے کھڑے ہونے کی ہمت ہے تو آ جاؤ. آج کچھ اور موڈ ہے، کچھ اور سوچ ہے. ان دونوں کو یا عضلاتی گدی سے، اور عضلاتی گدی کا علاج کس سے کیا؟ صابی گدی سے. 3 کا علاج 6 کا علاج 3. حضرت صابر سے یہ قانون پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بس بات سمجھنے کی ہے. ہم ضد پر اڑ گئے ہیں. اڑ جانا حق نہیں ہوتا. اگر میری غلطی ہے مجھے سمجھا دیں. اڑنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کے طریقے کی بات کر رہا ہوں. تو میرے دوستو جو سن رہے ہیں، جو کل کو سنیں گے، جو 2-4 دن کے بعد یہ ویڈیو اس پر آئے گی یوٹیوب پر، وہاں سنیں گے، دیکھیں گے. پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، مگر اس کو سمجھ جائے. یہی ان کی اسی بات میں یہ چھلانگے مارتے ہیں. وجہ مفصل عضلاتی صابی 3 نمبر دوائی تھی اگلی تحریک کی. تجھے پتہ نہیں ہے نا، علم نہیں ہے وہ وجہ مفصل ہے کس تحریک کا. تم نے خود اپنی آسانی کے لیے 2 نمبر والا نکال کے دینی اگلی تحریک کی دوائی. کیوں ہم جیسا 2 ہم جیسے کٹھے بیٹھ گیا نہ خیر. حضرت سے تو پوچھو کس کی تحریک کیا ہے. آپ نے ہمیں یہی بتایا. یہ ذراتی صابی میں وجہ مفصل 3 نمبر دوائی دیں. یہ دیکھو لکھا ہوا نسخہ حضرت صاحب کہتے ہیں وجل مفصل. جوڑوں کا درد ہے ہی نہیں، بالکل نہیں رہتا. مگر تم نے ان تحریک سے نہیں کیا. علاج بالضد، جس کو ہم علاج بالفطرت کہتے ہیں، اس پر کیا. تو وہ پرانی یونانی کی بہت ٹکریں ماری تم نے.
جوڑوں کی دردوں کی دھوئیاں بنا بنا کے آخر تجھے وہ انگلش کا کوئی چھپ کر کیسے وہ گولی استعمال کرنی ہی پڑی، نہیں کیا۔ حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کی اصل نسخے اس سے علاج کرو۔ رہج بجل مفصل اسلام آباد میں ہوں، آ کے یہاں سے پکڑ، مگر بجل مفصل ہو، یہ نہیں وہ نقرس ہو تو اس پر آپ بجل مفصل کی دوائی دے کے اس کو اور بڑھا دیں اور مار دیں۔ بجل مفصل پر یہ تحریک کی دوائی دینی۔ ایک بات اور عرض کر دوں، وہ نسخے پر نہ رہنا، جو مجربات قانون محرزہ کے نام پر ایک کتاب چھپی ہوئی ہے، یاسین صاحب اس کے مصنف ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، بہت ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی تھے، بہت تیز تھے، بہت قلم بہت رواں تھا۔ وہاں اس نسخے کا جو حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے دیا اس کا بیڑا گرک کیا ہوا ہے۔ اب میرے دوست ناراض ہو نہیں، بیڑا گرک کیوں کیا کیا اس نے؟ کیا کہوں یار، پھر بتاؤ نا۔ اس کے بنانے کے طریقے میں فرق ڈال کے اس نسخے کو بیکار کر کے رکھ دیا، کسی کو فائدہ نہیں ہوتا، کسی کو فائدہ نہیں۔ نسخہ وہی ہے۔ یہاں حضرت ملتانی رحم اللہ علیہ نے اس نسخے کو لکھا ہے، اس نسخے کی مقدار کے حساب سے جتنا جتنا وزن لکھا ہے، مصبر اور نشادر کو 24 گھنٹے پہلے پیس کر بوتل میں بند کر کے رکھ، ان کے آپس میں مصبر کے اور نشادر کے نہ تم حنزل اور نشادر کو، معذرت بھائی ان الفاظوں کو پکڑ نہ کر لینا، بھول ہوتی ہے انسان میں تھوڑی سی، مگر وہ درست نہیں۔ حنزل کو نشادر کو دونوں کو پیس کر اچھی طرح 24 گھنٹے کے لیے شیشی میں بند کر کے رکھ دو، کھلا نہیں، بند کر کے رکھو۔ تو میرے خیال میں شیشے کی شیشی بہتر ہے۔ اور پھر 24 گھنٹے کے بعد سونڈ اور مصبر کو کوٹے، یہ نہیں کہ یہ 24 گھنٹے پہلے اس کو کوٹ کر اللہ تعالیٰ ان کو رکھ دیا ملا کے، نہیں، اس وقت کوٹ کر اس کو اس کے اندر شامل کر کے پیس لیں، باریک بنا لیں، اور گولیاں بنانی ہیں کیسے؟ کوار گندل کا گدا ڈال کے۔ اب یہ گولی کام نہ کرے بندہ، آپ کو مصبر ہی ملا ہے جس سے ہاتھ نکال لیا گیا، تو میں کیا کروں گا؟ کوئی اور اجزاء خالص ہونے چاہیے اس کے۔ وجہ المفاصل بھاگتا ہوا جناب نظر بھی نہیں آئے گا، بھاگ جائے گا، ایک کا نہیں بہت ساروں کا علاج کیا ہے اسی نسخے سے، بہت زیادہ شدت میں، ساتھ حب ادراکی تھوڑی لگانی پڑتی ہے مریض کی ریلیف کے لیے۔ انہوں نے یار یونانی کی نہیں کیوں لگاتا، میں ہومیوپی کو نہیں دیتا قطرے، یہ جڑی بوٹی کی حب ادراکی ساتھ بلانی علیحدہ گولی دے دو صبح شام، وہ شدت بہت زیادہ شدت ہو۔ یہاں وہ تسکین ہے عضلات میں، غیر ارادی میں،
اس کو توڑا ہے اس دوائی نے، اس کو اس کی تحریک کی دوائی ملی، اس کے مزاج کی ملی، وہ کھڑے ہو گئے. قوت یہ مسلم کی رکھتی ہے. اگر آپ نے جیسے ہمارے ان صاحبان نے، اللہ ان کو خوش رکھے، اللہ ان کو، ہم کو، سب کو ہدایت عطا فرمائے. حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی میں ان نسخہ، ایک نسخے ان میں نہیں، فارما کوپیا کو نہیں ان نے چھوڑا، سیروں کو ان نے نہیں چھوڑا، اس میں عدل بدل کر دی ہے. دریا تک کو نہیں اس نے، ان لوگوں نے چھوڑا، کچھ کا کچھ بنا کے دے دیا. ناکامی حضرت صابر کی ہوتی ہے نا. ہم آدمی تو نہیں جاتا ہے یہ صابر صاحب کا ہی نسخہ ہے، یا جیسے شورا کبھی بنانے میں ان نے کمال کی ہیرا پھیری کی ہے، بہت سارے نسخوں میں کی ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے دیں. میرا خیال ہے یہ گھرانہ بہت جلدی یہ نعرہ لگا دے گا ہمارے دوست شاہ صاحب کی طرح، مکمل قانون مفروضہ کے کی علمی لحاظ سے میں آ کر بڑے اونچے بننے کی پرواز میں ایسے گرے. اب ایک ایک سانس کے ساتھ کہہ رہے ہیں طب یونانی سب کی نانی. یہ حالت ہونے والی ہے ان کی بھی. طب یونانی کون سی طب یونانی؟ اس جس کے بنیادی اصول ہی غلط ہوں وہ طب کیا کرتی. تو میرے دوستو، یہ جو اس طریقے سے دوائی بنائے گا کہ جوڑوں کے درد ہیں، اور اس طریقے سے اس کو دیکھے گا یہ عضلاتی قدی تحریک ہے یا اعصابی قدی تحریک ہے. نقرس میں اور وجع المفاصل میں یہ بھی فرق آتا ہے کہ نقرس چھوٹے جوڑوں سے شروع ہو کر بڑے جوڑوں تک پہنچتا ہے. اعصابی قدی جو وجع المفاصل ہے وہ بڑے جوڑوں سے چھوٹے جوڑوں میں منتقل ہو. یہ حقیقت. اب کوئی آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کی شروع کوشش کرے گا کہ وجع المفاصل عضلاتی تحریک کا مرض ہے، اور نقرس کیا ہے، قدی تحریک کا مرض ہے. امید ہے آپ لوگ ان کی باتوں سے گمراہ نہیں ہوں گے. ہم نے کھول کر بات آپ کے سامنے رکھ دی. تریاق نقرس کا صحیح اجزاء ڈھونڈ کر صحیح سکمونیاں ڈھونڈے. یہ بتیوں میں جو آ رہا ہے سب فراڈ ہے، کیا کرے. سنا ہے کہ کھلا جو مل رہا ہے وہ کچھ کام کرتا ہے. صحیح سکمونیاں ہو، صحیح وہ دو اجزاء دوسرے ہوں. وقت تو لگتا ہے، یہ نہیں ہے چٹکی بجانے سے وہ دور ہو جائے گا. کوئی مرض وقت لگے گا. 2 صبح 2 دوپہر 2 شام یہ اس میں ڈال کر لے، کیپسولوں میں گولیاں بنا لیں، 0 سائز کیپسول دیں کہ ان کو 2-3 پخانے روز آئیں.
بوڑھے سے بوڑھے مریض میں نے دیکھے، وہ نکرس کی بھائی صاحب 61 سال عمر تھی، وہ بیچاری کا جو حالت تھی وہ جیسے لائے. تو میں نے کہا بہن جی آپ علاج کے لیے تو تشریف لے آئی ہیں، یا بچے آپ کو لے آئے ہیں، پرہیز کر لیں گی؟ نے کہا حکیم صاحب ہاں کر ہی لا. تو پھر میں نے کہا یہ بڑے جو ہے نا تیرے، یہ تجھے غلط چیز جب پیش کرے تیرے آگے دے تو تم نے وہ نہیں کھانی، اٹھا دے گی. 6 نمبر کی سبزیاں وغیرہ جو کیا ہے وہ میں نے عرض کیا بتایا. الحمدللہ بہتر ہو گئی، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی. اپنا وہ جو تھی، یہ ایک مریض کی بات نہیں، میں ایک مثال کے طور پر جو اپنا بات میں جانے سے کے لیے مجبور تھی، وہ اللہ نے کرم کیا. یہ ان دنوں کی بات ہے، انگلینڈ سے فون کیا حکیم صاحب نے، تو وہ مریضہ بھیجی، ایک کم 70 سال عمر، شوگر ہے، یہ ہے وہ ہے. حالانکہ یہ سی کہ گاڑی سے نکل کر دکان میں نہیں پہنچ سکتی تھی، وہیں گاڑی بیٹھے نبض دیکھی، بات چیت کی، ہاں جی پرہیز کر لیں گی. اور آگے ویرا میں کرا گی ہوں یاد مرا گی، پرہیز کرا گی، میں نے سمجھ لگی پرہیز کرنا پڑا. تیسرے دن فون آیا، اس نے اتنی دعائیں دی کہ آج میں پڑوسیوں کے گھر میں ایک مریض کی خبر لینے آئی. غلطی ہو گئی، 3 دن نہیں، 5 دن کی کیا میں چل لیتی. میرے پیرو یہ طریقے پر آپ چلیں اور مرض رہے. ابھی بات تو مکمل نہیں ہوئی، مجھے دوست کچھ شاید اشارے کر رہے ہیں کیونکہ وہ آواسیاں لینی شروع کر دی ہیں، نیند سے وہ پریشان ہے، آنکھیں سرخ ہوئی ہوئی ہے. بابا تو تے ہے وے پر دوجے دے بھی حال تے ویکھ نا. ہن ایک گل رہ گئی ہے، ایک بات پیچھے ہے. کیا میں کہنے تے ہوندی ہے باسی قوم رہندی، انہاں نوں باسیاں نہیں ہوندیاں. اچھا باسی قوم ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب رہ گئی ہے بات تحجر المفاصل، جوڑوں کا پتھرا جانا، ورک کر ہی نہ سکتا. وہ عضلاتی اعصابی تحریک کا مرض جس کو تحجر المفاصل کہتے ہیں. وہاں کاربن جوڑوں میں مادے کو، بہت ساری چیزوں کو وہ منجمد کر کے اس کو عضلاتی اعصابی، تحجر المفاصل، اعصابی عضلاتی اور عضلاتی اعصابی دونوں تحریک کرنے سے. جب آپ دیکھیں گے اعصابی عضلاتی تحریک ہے تو اس کو حرارت دیں گے تو وہ مادے پگھل کر جوڑ کھل جائیں گے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. پر ایک بات مگر یاد رکھیں، ہیلتھ کی ڈوز 7 مسل کی دینی ہوتی ہے. میں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں، میرے دوست یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا. ایک ہے
مرض کے مادے کو صحت کے مادے میں کنورٹ کرنا بڑا وقت لیتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ مرض کے مادے کا اخراج کر دیں، وہ علاج بالضد کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا، پیچھے بڑھے نا اور آگے۔ اگر عضلاتی صابی میں تحجر المفاصل ہے، 5 نمبر ملیاں 7 اکسیر ملا کر، اور اس کا مسل جس سے وہ مسل دیں جس سے 1-2 پخانے اس کو آئیں، دیکھیں پھر کتنے دنوں میں آپ کا مریض۔ مگر تشخیص ضروری ہے، تینوں حالتوں میں ہوتا ہے، جوڑوں میں ہی درد ہے، تشخیص لازم ہے۔ اس بات کو جب ہم تشخیص کو سمجھ گئے، ہم نے پیچھے نبض پر اور علاج معالجے پر بہت ساری کی، اب ہم یہ علامتیں بولنے شروع ہو گئے ہیں کہ ہمارے طبیب بھائیوں کو آسانی ہو جائے علاج معالجے۔ اختلاف کرنے والے اختلاف کرتے رہیں کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے ذرا ادھر ادھر ہو جائے، یہ تلواریں لے کر آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اب کیا کریں گے؟ میں نے اور تو بات ہی نہیں دی، خاص کر دو کیا وجہ المفاصل اور تحجر المفاصل میں ایک لفظ نقرس میں ایک لفظ کا بھی فرق نہیں۔ اب یہ لائے نا کوئی سے دور کی کوڑی، کوئی ہے تو صابر کی بات بولی رانے نے، اس کو کٹ کرنا ہی کرنا، لائیں کوئی دور کی کوڑی۔ ماہر ہیں آپ لوگ دور کی کوڑی لانے کی۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم کوئی اور چیز لا کر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر یہ پسند آ گئی تو امید ہے وہ بھی آپ پسند کر لیں گے۔ آج میں نے وہ چلتے ہوئے پہلے بات کی، بہت خوشی ہوئی کہ اس طریقے پر تو آ گئے، کہتے رہے وہ ان کا، ہم کہتے ہیں آپ کا ہی ہے بھائی، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ان کو بھی شرم نہیں ہے۔ آج میں نے وہ کتاب بھی دیکھ لی، اس میں اپنا وہ چارٹ جس کو اوپر نیچے سے کاٹ کر اپنے کتاب میں لگا دیا۔ کمال یہ ہے اس کی قیمت 10,000 روپیہ کتاب کی رکھی، پھر وہ اتنی نہ بکی تو اس کے کم۔ ہمارے ایک دوست نے 6,500 میں ان کو ملی ان سے، تو وہاں ہمارا چارٹ جو اب کہتے چوری ہو گیا، دل نہیں چوری ہوا تھا حضرت، وہ کار چوری ہوا تھا۔ آپ لوگوں کو سب کو اس بات کا علم ہے، ہمارا چارٹ جو نبض پر ہم نے دیا ہوا ہے وہ چارٹ چوری کر کے ماشاءاللہ بہت بڑی اور علمی شخصیت ہے، افسوس کہ اس کے ساتھ کاری بھی لگتا ہے۔ میری بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اس کو چوری کرتے ہوئے شرم نہیں آئی۔ والسلام۔